جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں ملک شام، مسجد اقصی اور وہاں کے لوگوں کے تعلق سے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مسلمانوں کا بیت المقدس سے یعنی مسجد اقصی سے کافی پرانا تعلق ہے. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کی ابتدا فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا وہیں مسجد اقصی سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کرام کی امامت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی بیت المقدس رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز ہی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا ہوتا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی جی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. یعنی اب آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ کی طرف ہے، مسجد حرام کی طرف ہے. تو ان دونوں باتوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، یہ پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کا، ایمان والوں کا بیت المقدس سے بڑا ہی پرانا تعلق ہے. ایک حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی کعبہ. پھر میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجد اقصی. پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ یعنی بناوٹ میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 سال کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آگے، یہ تو مسجدوں کی ترتیب ہے کہ پہلے مسجد حرام ہے، پھر مسجد اقصی ہے. مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے، جب چاہے، نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اب آئیے ناظرین، ہم ارض شام اور ملک شام کے تعلق سے کچھ باتیں کریں. اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے ملک شام اور اس کے ارد گرد کی زمینوں کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں. اب یہ ملک شام، ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش سے دریائے فرات تک ایک مبارک زمین بنائی ہے، اور اس مبارک زمین میں اللہ رب العزت نے ملک شام کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے. اب اللہ رب العزت نے ملک شام اور اس کے ارد گرد میں دینی فائدے بھی رکھے ہیں اور دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں. دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں. دینی فائدے کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام جتنے بھی پہلے انبیاء کرام گزر چکے ہیں، تمام انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے قبلہ مسجد اقصی کو بنایا، اور بہت سارے انبیاء کرام جو ہے وہاں پر مدفون ہیں. دنیاوی فائدے کیا ہیں کہ وہ علاقہ سر سبز و شاداب ہیں، وہاں عمدہ عمدہ نہریں ہیں، چشمے ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں. ایک حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 4 جگہوں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا. دجال ساری دنیا میں پھرے گا، ساری زمین میں پھرے گا، لیکن 4 جگہوں پر دجال نہیں جا سکتا. پہلی جگہ کعبہ، دوسری جگہ مسجد اقصی، تیسری جگہ مدینہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، چوتھی جگہ مسجد طور. ان 4 جگہوں پر یا 4 مسجدوں پر دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا. ایک حدیث قدسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ملک شام، تو تمام شہروں میں میرا منتخب خطہ ہے، میں تمہاری طرف اپنے منتخب بندوں کو بھیجوں گا
ناظرین تاریخ گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری انبیاء کرام کو ملک شام کی طرف جو ہے مبعوث فرمایا ہے۔ تو محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال، آج جو صورتحال اور کل جو صورتحال فلسطینیوں کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ حماس والوں نے، فلسطین والوں نے جو ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا۔ محترم آپ آئے دن جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کو سنتے رہتے ہوں گے، آئے دن آپ جو ہے موبائلوں میں ٹی وی کے ذریعے سے آپ فلسطینیوں پر ہو رہے ظلم و زیادتیوں کو آپ اور ہم جو ہے سن رہے ہیں۔ میرے حساب سے محترم فلسطینیوں نے اس بار عہد کر لیا کہ یا تو ہم مسجد حاصل کریں گے یا تو ہماری جان چلی جائے، یا تو ہمیں اپنی جان کی اگر قربانی پیش کرنی پڑے تو ہم پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن مسجد اس بار ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ یاد رہے ناظرین، ابھی وہ مسجد جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور جب مسلمان وہاں پہ عبادت کے لیے جاتے ہیں یا اپنا حق مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو یا تو ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے یا انہیں طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ یہ محترم بڑا ہی جو ہے نا خطرناک صورتحال ہے۔ محترم آپ اور ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، لیکن یاد رہیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ہتھیار سے نوازا ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا نے ہمیں وہ ہتھیار دیا ہے، الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے حق میں دعا تو ضرور کریں گے کہ یا اللہ تو شام والوں کی حفاظت فرما، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ جس مقصد کے تحت لڑائی کر رہے ہیں، آپ کی مسجد کو واپس لانے کے لیے، آپ کے گھر کو واپس لانے کے لیے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ہم ان کے لیے یہ بھی دعائیں کریں کہ یا اللہ جس طریقے سے تو نے بدر کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کی، اپنے صحابہ کی، اپنے نبی کی مدد فرمائی، یا اللہ تو فلسطین والوں کی بھی مدد فرما۔ اللہ رب العزت سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں، وما توفیقی الا باللہ۔